بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، انہیں یہ نعمت حاصل ہو گئی تھی۔ اسٹیل بروکس نے کہا، ہا 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 ہا، آج تو جی چاہتا ہے بغل میں حسینہ ہو اور ہاتھ میں شراب کا جام۔ خوشی کو خوشی کی طرح نہ منایا جائے تو پھر خوشی کا مزہ نہیں آتا۔ یار بروکس، شباب اور شراب کا نام نہ لو۔ خوشی میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان ہی دو چیزوں نے ہمیں ذلت دی تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ ایک رات تم نشے میں اپنے آپ کو بھول گئے تھے، پھر دوسری صبح ثانی کے تابع دار بن گئے تھے؟ مجھے بدی بدی نے خوب پلائی تھی، اس نے مجھ پر کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ایسے موقع سے ثانی نے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ کیا تم پھر ایسی کوئی غلطی کرنا چاہتے ہو؟ وہ شکست خوردہ انداز میں ایک صوفے پر بیٹھ کر بولا، درست کہتے ہو، لیکن زندگی کی خوبصورت نعمتوں سے محروم ہونا ایسا ہی ہے جیسے ہم بیمار ہوں، ڈاکٹر نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے مشورہ دیا ہو کہ لذیذ اور مرغن کھانے نہ کھاؤ، صرف دواؤں پر گزارا کرو۔ شکر کرو ہم پر تمام پابندیاں نہیں ہیں۔ شراب اور شباب کی پابندی ہم خود اپنی بھلائی کے لیے عائد کر رہے ہیں۔ میں تمہاری بات تسلیم کرتا ہوں، اب ہمیں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں پھر کسی کا غلام بنا دے، مگر دوست، اگر ہم خود کو ایک کمرے میں بند کر لیں اور قسم کھا لیں کہ صبح تک باہر نہیں جائیں گے اور باہر سے کسی کو اندر نہیں آنے دیں گے، تو پھر کسی اندیشے کے بغیر بند کمرے میں خوب پی سکتے ہیں اور عیش بھی کر سکتے ہیں۔ میں تمہاری طرح مسرتوں میں اندھا نہیں ہونا چاہتا۔ ایک تو تم کہتے ہو باہر سے کسی کو اندر نہیں آنے دو گے، مگر وہ جو شراب کے ساتھ دو حسینائیں آئیں گی، کیا ان کے دماغوں میں کوئی مخالف گھس کر نہیں آئے گا؟ یار تم ساری خوشیاں اور جذبات ٹھنڈے کر دیتے ہو۔ یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ اب ہم کسی کے غلام نہیں بنیں گے، مگر ذرا خوش ہونے کے لیے خواب دیکھ لینے دو۔ اے لالاس اس کے شانے پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگا، لیکن اس نے دل میں کہا، میں تمہاری ہوس پرستی کو خوب سمجھتا ہوں، تم شراب اور شباب سے کبھی باز نہیں آؤ گے، آج نہیں تو کل ضرور پچھلی غلطی کو دہراؤ گے۔ میری بہتری اسی میں ہے کہ میں تمہیں بتائے بغیر چپ چاپ تم سے دور ہو جاؤں۔ اس نے گھڑی دیکھ کر کہا، 9 بجنے والے ہیں، اس میدان میں روبوٹس مردہ پڑے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا کیا ہونے والا ہے، ہمیں اس میدان میں چل کر دیکھنا چاہیے۔ اسٹیل بروکس نے کہا، جب ہم خیال خوانی کے ذریعے سے سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں تو پھر باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تازہ ہوا میں سانس لینا چاہتا ہوں، تم آرام کرو، خوشیاں مناؤ، مگر خبردار شراب کو ہاتھ نہ لگانا۔ وہ اسے ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا، لیکن میدان کی طرف نہیں گیا، رینٹڈ کار میں بیٹھ کر تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا واشنگٹن شہر سے دور ہوتا چلا گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ چاہیے کہ وہ اپنی لا علمی میں روشنا سے 50 میل سے زیادہ چلا گیا۔ قطب نما کا کانٹا اس سمت میں تھا جہاں اسٹیل بروکس پایا جاتا تھا۔ روشنا اپنی کار ڈرائیو کرتے کرتے کہیں رک جاتی تھی، کیو کا کانٹا کبھی کبھی سرک جاتا تھا، اپنی جگہ بدل کر اس کی رہنمائی کرتا تھا کہ اب اسے کس سمت جانا ہے۔ وہ اس آلے کی رضا کے مطابق جا رہی تھی، اچانک اس کی گاڑی رک گئی۔ اس نے خود نہیں روکی تھی، بریک پر پاؤں نہیں رکھا تھا، گاڑی تیسرے گیئر پر تھی، اسے اپنی رفتار کے مطابق تیزی سے آگے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ خود بخود رک گئی تھی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ گاڑی کا پچھلا حصہ ذرا اٹھ گیا ہے۔ اس نے عقب نما آئینے میں دیکھا، پیچھے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے عقب نما آئینے کے زاویے کو بدل بدل کر دیکھا، یوں ہی ایک سایہ سا نظر آیا تھا۔ کسی کرین نے یا کسی کار لفٹر نے گاڑی کو پیچھے سے اٹھایا ہے، لیکن تیسرے گیئر پر چلنے والی گاڑی کو اس طرح اٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ اب یہ اندیشہ تھا وہ فوراً گاڑی سے نہیں نکلے گی تو گاڑی کے ساتھ الٹ جائے گی۔ اس نے کار کے انجن کو بند کیا، دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی۔ گاڑی کے پچھلے 2 پہیے پھر زمین پر آ گئے۔ روشنا نے وہیں گاڑی کے پیچھے سے ایک قد آور پہاڑ جیسا باڈی بلڈر سامنے آیا۔ وہ جوان نہیں تھا اور بوڑھا بھی نہیں تھا، جوانی اور بڑھاپے کے سنگم پر تھا۔ اس میں ایسی مردانہ کشش تھی کہ روشنا اسے دیکھتی گئی، کچھ کہنا بھول گئی۔ خود اس نے کہا، ڈرائیونگ کے وقت تمہاری نظریں کہاں تھیں؟ دوسری طرف تھیں، تم نے اس سامنے والے بورڈ کو نہیں دیکھا؟ روشنا نے دیکھا، سامنے بورڈ اسٹاپ لکھا ہوا تھا، آگے سڑک ٹوٹی ہوئی تھی۔ دراصل وہ اس آلے کو دیکھ رہی تھی جس کا کانٹا ذرا سا سرک کر اسے دائیں موڑنے کا اشارہ دے رہا تھا۔ ایسے ہی وقت اس اجنبی نے اسے ٹوٹی ہوئی سڑک پر جا کر گرنے سے بچا
اٹھا لیا تھا۔ وہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا کر بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اجنبی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ روشنا کو ایسے لگا جیسے اس کا ہاتھ فولادی روبوٹ کی گرفت میں آ گیا ہے۔ وہ بولا، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے یا کسی کے بھی کام آنا انسانی فرض ہے، لیکن میں حیران ہوں آپ نے تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی کو کیسے پکڑ کر روک لیا اور اتنی وزنی گاڑی کو کیسے اٹھا لیا۔ بات یہ ہے کہ جب ورلڈ کپ ہوتا ہے تو دنیا کے تمام ملکوں کے تمام علاقوں میں بچے بوڑھے جوان سب ہی گلیوں میں کرکٹ کھیلنے لگتے ہیں۔ ہر شخص کرکٹر بن جانا چاہتا ہے۔ اسی طرح آج کل اس ملک میں روبوٹس کی غیر معمولی طاقت کا بہت چرچا ہے۔ پتہ نہیں دنیا کے کتنے ہیلتھ کلبز میں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ باڈی بلڈنگ بن کر روبوٹ کہلانا چاہتے ہوں گے۔ میں نے بھی روبوٹ بننے کے لیے تمہاری گاڑی کو پکڑ کر اٹھایا تو یہ اٹھ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہاری یہ گاڑی مجھے روبوٹ بنا دے گی۔ کہیں یہ کاغذ کی بنی ہوئی تو نہیں ہے؟ روشنا ہنسنے لگی، پھر بولی، تمہارے جیسے جوان مرد کے لیے یہ گاڑی کاغذ کی ہے۔ بائی دی وے، میرا نام رومیلا ہے اور تمہارا نام مجھے ایڈی پال کہتے ہیں۔ پاشا کا نیا نام ایڈی پال تھا۔ اس نے کیسی حکمت عملی سے ایک مردہ ایڈی پال کے تمام اہم کاغذات حاصل کر کے پلاسٹک سرجری کے ذریعے خود کو ایڈی پال بنایا تھا، اس کی تفصیل پچھلے باب میں بیان کی جا چکی ہے۔ پاشا نے اس کے چور خیالات پڑھ کر اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہی، لیکن روشنا نے ہنستے ہوئے سانس روک لی۔ پاشا نے پوچھا، تمہیں کس بات پر ہنسی آئی ہے؟ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے دماغ میں آنا چاہتا تھا، میں نے اسے بگا دیا۔ کیا تم ٹیلی پیتھی کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جانتا تو نہیں ہوں، لیکن اس کے متعلق سنا ہے۔ آج تمہاری زبان سے سن کر یقین ہو رہا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی علم ہے۔ کیا تم بھی یہ علم جانتی ہو؟ روشنا کے دماغ میں پہنچ سکتی تھی، کیونکہ خلائی زون سے آنے والے ہر اس شخص کے خیالات پڑھ سکتے تھے جو 1 کلومیٹر کی حدود میں رہتا۔ پاشا تو بالکل سامنے تھا۔ روشنا اس کے دماغ میں پہنچی تو پاشا نے سانس روک لی، پھر کہا، میں باڈی بلڈر اور یوگا کا ماہر ہوں، میرا ذہن بہت حساس ہے، کوئی غیر معمولی بات ہو تو میں بے اختیار سانس روک لیتا ہوں۔ ابھی اچانک مجھے کچھ محسوس ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، اگر مجھ سے دوستی کرو گے تو میں بتاؤں گی کہ تم نے اپنے دماغ میں بے چینی سی کیوں محسوس کی تھی۔ پاشا اس کے قریب رہ کر اس کے متعلق بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ مشکوک سی لگ رہی تھی۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے اپنے شک دور کرنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ دوسری بار خود اس کے دماغ میں آنا چاہتی تھی۔ ان حالات میں پاشا اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ یہ مسکرا کر بولا، تمہارے جیسی حسین عورت سے دوستی ہو جائے تو مرد کی ادھوری زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ سنا ہے حسین عورتیں مردوں کی زندگی بالکل ہی مکمل کر دیتی ہیں، باقی کچھ نہیں رہنے دیتی۔ وہ ہنس کر بولی، تم بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہو، کیا ایسی باتیں میری گاڑی میں بیٹھ کر ہو سکتی ہیں؟ وہ دونوں کار کی اگلی سیٹوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ روشنا ان 3 یہودی جاسوسوں سے بے خبر تھی جو اس کا تعاقب کر رہے تھے، لیکن ایک جگہ سگنل سرخ ہونے کے باعث وہ رک گئے تھے اور روشنا کی گاڑی آگے نکل گئی تھی۔ بہت آگے جا کر پاشا نے اس کی گاڑی روکی تھی۔ ان تینوں جاسوسوں نے پاشا کو ایک روبوٹ کے انداز میں گاڑی روکتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ذرا سے کچھ فاصلے پر پہنچے۔ اس وقت تک روشنا اور پاشا کے درمیان دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اگلی سیٹوں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ روشنا نے کہا، یہاں 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے دشمن ہیں۔ یہ جو میرے پاس آلہ ہے یہ ان دشمنوں کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ ابھی کہاں ہیں۔ وہ حیرانی سے بولا، تعجب ہے، یہ آلہ کیسے نشاندہی کر رہا ہے؟ میں تمہیں بعد میں سب کچھ سمجھا دوں گی، مجھ سے وعدہ کرو ہمیشہ دوستی نبھاؤ گے۔ مجھے تمہارے جیسے روبوٹ ساتھی کی ضرورت ہے، میں بھی تمہارے ہر طرح کام آؤں گی۔ یہ آلہ جن دشمنوں کی نشاندہی کر رہا ہے، کیا ان سے انتقام لینا چاہتی ہو؟ ہاں، انتقام اس طرح کہ وہ زندہ رہیں اور اپنے ٹیلی پیتھی کے علم سے ہم دونوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ میرا خیال ہے تھوڑی دیر پہلے تمہارے اور میرے دماغ میں وہی ٹیلی پیتھی جاننے والے آئے تھے۔ تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، تم میرا ساتھ دو، میں ان دونوں کو اپنا غلام بنا لوں گی۔ ایسا کہتے وقت روشنا نے عقب نما آئینے میں دیکھا، اسے وہ تینوں جاسوس تھوڑی دور ایک کار کے پاس کھڑے ہوئے نظر آئے۔ وہ بھی کار میں بیٹھنے جا رہے تھے تاکہ پھر اس کا پیچھا کریں۔ روشنا نے کہا، ہمارے پیچھے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک سفید گاڑی ہے جس میں 3 افراد ہیں۔ پہلے یہ 4 تھے، ان میں سے ایک میرا ایک اہم بیگ چھین کر لے گیا ہے، باقی یہ 3 میرا تعاقب کر رہے ہیں۔ کیا میں ان تینوں سے تمہارا پیچھا چھڑا دوں؟ میں ان سے نجات حاصل کرنا
کرنا بھی چاہتی ہوں اور یہ بھی معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ ان کا ساتھی میرا وہ اہم بیگ کہاں لے گیا ہے۔ چلو گاڑی سٹارٹ کرو اور کسی ویران سی گلی میں چلو۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق کار کو سٹارٹ کر کے ایک گلی میں موڑنے کے بعد سست رفتاری سے ڈرائیو کرنے لگی۔ ایک گلی کے بعد دوسری، پھر تیسری گلی قدرے ویران سی تھی۔ روشنا نے یہاں کار روک دی۔ پاشا کار سے اتر کر تعاقب میں آنے والی گاڑی کی طرف جانے لگا۔ ان تینوں نے اسے آتے دیکھا۔ ایک یہودی جاسوس نے کہا یہ آنے والا کوئی باڈی بلڈر ہے، مگر ہم تین ہیں، پھر یہ کہ ریوالور کی ایک گولی اس کے لیے کافی ہوگی۔ پاشا ان کے قریب آ گیا، اس کار کی کھڑکی پر جھک کر بولا ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، نہ آپس میں دوست ہیں اور نہ دشمن، لیکن اس کار والی حسینہ سے مجھے لفٹ مل رہی ہے۔ وہ اس شرط پر میرے ساتھ وقت گزارنے پر راضی ہے کہ میں تم تینوں کی پٹائی کروں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ مجھے ایک روبوٹ سمجھ رہی ہے۔ میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں کہ تم تینوں سے لڑائی مول لے کر ہسپتال پہنچ جاؤں۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا تم بہت سمجھدار ہو، اس حسینہ کے چکر میں نہ پڑو، تم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ یہی تو میں تم تینوں سے پوچھنے آیا ہوں کہ آخر وہ حسین بلا کون ہے۔ بلا آخر بلا ہی ہوتی ہے۔ جاؤ ہم سے اور اس سے دور رہو۔ اس مختصر سی گفتگو کے دوران پاشا نے اس بولنے والے کے خیالات پڑھے۔ پتا چلا کہ جو اپنا نام رومیلا بتا رہی تھی وہ روشنا ہے اور خلائی زون سے آئی ہے۔ اس کے پاس خلائی زون سے تعلق رکھنے والا ایک بیگ تھا۔ ان کا ایک ساتھی وہ بیگ بلیک پورٹ کی طرف لے گیا ہے۔ وہ اس سے زیادہ خیالات نہ پڑھ سکا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا اے باڈی بلڈر، اب کھڑے کیوں ہو؟ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس حسینہ کے پاس نہ جاؤ۔ پاشا نے اس بولنے والے کے دماغ میں اچانک زلزلہ پیدا کیا۔ وہ چیخ مار کر تڑپتا ہوا اپنے ساتھی کے پاس دو سیٹوں کے درمیان گر گیا۔ اس کے ساتھی نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اس ساتھی کے دماغ میں بھی زلزلہ پیدا ہوا۔ وہ بھی تکلیف کی شدت سے چیخنے اور تڑپنے لگا۔ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص جو پہلے پاشا سے باتیں کر رہا تھا، اس کی کھوپڑی میں بھی ہلچل پیدا ہو گئی۔ اس نے تینوں میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن وہ تینوں گاڑی کے اندر ذبح ہونے والے جانوروں کی طرح تڑپ رہے تھے۔ جس کی دماغی تکلیف کم ہو رہی تھی، پاشا اس کے چور خیالات پڑھ رہا تھا۔ معلوم ہوا وہ سب یہودی خفیہ تنظیم کے جاسوس ہیں اور ان کی لیڈر ایک میڈم ہے جو خیال خوانی کے ذریعے انہیں احکامات دیتی ہے۔ اسی کے حکم کے مطابق ان کا ایک ساتھی وہ خاص بیگ لے کر بلیک پورٹ کی طرف گیا ہے۔ اس بلیک پورٹ میں ان کی ایک سپیڈ بوٹ موجود ہے۔ وہ بیگ لے کر اسی بوٹ میں دور سمندر میں جائے گا۔ پھر ایک اسرائیلی طیارہ آ کر رسیوں کی سیڑھی کے ذریعے اس بیگ والے جاسوس کو طیارے کے اندر لا کر اسے اسرائیل پہنچا دے گا۔ پاشا نے ایک کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے موبائل فون کے ذریعے بیگ والے سے رابطہ کرنے پر مجبور کیا۔ رابطہ ہونے پر ادھر سے جاسوس نے پوچھا ہیلو جیمز، خیریت سے ہو؟ بلیک پورٹ کب تک پہنچو گے؟ دوسری طرف سے جیمز نے کہا مجھے 3 گھنٹے میں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن گاڑی میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے رینٹ اے کار کے ڈیلر کو فون کیا ہے، ابھی دوسری گاڑی آ جائے گی۔ پاشا نے پھر ایک بار تینوں کو شدید دماغی تکلیف میں مبتلا کیا۔ پھر تیزی سے چلتا ہوا روشنا کے پاس اگلی سیٹ پر آ کر بولا یہاں سے جلدی چلو، میں نے ان تینوں کو صرف زخمی کیا ہے، اگر ان سے زیادہ دیر الجھتا تو پولیس والے آ جاتے۔ روشنا نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب وہ الجھی ہوئی تھی چونکہ 1 کلومیٹر کی حد میں وہ کسی کے بھی خیالات پڑھ سکتی تھی۔ اس لیے جب پاشا ان تینوں کے پاس گیا تھا تو وہ بھی ایک یہودی جاسوس کے اندر پہنچی ہوئی تھی۔ اس نے تینوں جاسوسوں کو ذہنی اذیتوں میں دوبارہ مبتلا ہوتے دیکھا تھا۔ پاشا نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس طرح صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ پھر روشنا نے ایک جاسوس کو موبائل فون کے ذریعے گفتگو کرتے سنا تھا اور یہ معلوم ہوا تھا کہ بیگ بلیک پورٹ سے اسرائیل بھیجا جائے گا۔ پاشا نے اسے تینوں جاسوسوں سے نجات دلائی تھی، لیکن اب اسے پاشا سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کام کا آدمی تھا لیکن پورے اسرار اور خطرناک تھا، اپنی اصلیت چھپا رہا تھا۔ روشنا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کس طرح پیچھا چھڑائے۔ وہ اس طرح پیچھا چھڑانا چاہتی تھی کہ وہ بیگ واپس مل جائے، پھر پاشا سے نجات مل جائے۔ پاشا کا طریقہ کار بتا رہا تھا کہ وہ اپنی اصلیت کو چھپا کر روشنا کی اصلیت بھی معلوم کرنا چاہتا ہے اور اس بیگ کو بھی لے جانا چاہتا ہے۔ اس نے ایک گلی میں گاڑی روک دی۔ اس وقت پاشا خیال خوانی میں مصروف تھا اور بیگ لے جانے والے کے دماغ پر غالب آ کر اسے
سے واشنگٹن واپس آنے پر مجبور کر رہا تھا۔ روشنا اسے کن اکھیوں سے دیکھتی رہی اور سمجھتی رہی کہ وہ خیال خوانی میں مصروف ہے۔ حسین عورت کا آخری ہتھیار اس کی ادائیں اور اس کے چیختے ہوئے بدن کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ وہ قریب ہو کر پاشا کے جسم سے لگ گئی، اب اسے اپنی گرمی سے پگھلا کر اپنا کام نکال سکتی تھی۔ وہ گمسم بیٹھا رہا۔ اس نے پوچھا کہاں کھو گئے ہو؟ وہ بولا میں نے تم سے دوستی کا وعدہ کیا ہے، ابھی تمہارا وہ بیگ واپس لا کر دوستی کا ثبوت دوں گا۔ سچ؟ وہ خوش ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ میں زندگی بھر تمہاری کنیز بن کر رہوں گی، پلیز خیال خوانی میں مداخلت نہ کرو۔ میں اس بیگ والے کو واپس لا رہا ہوں، لیکن ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔ باقی البا پریشان تھی کہ اس کا جاسوس بیگ واپس کیوں لے جا رہا ہے۔ اس نے جاسوس کے دماغ پر غالب آنے کی کوشش کی تو پتا چلا کسی نے پہلے سے اس کے دماغ پر قبضہ جما رکھا ہے۔ پاشا غیر معمولی طور پر دماغی قوتوں کا حامل تھا، اس کے مقابلے میں الپا کی ٹیلی پیتھی کی قوت کم تر ثابت ہو رہی تھی۔ پاشا اسی جاسوس کی سانس وقفے وقفے سے روک کر الپا کو بگا رہا تھا۔ اس نے کئی بار پوچھا کون ہو تم؟ ٹیلی پیتھی کے معاملے میں ایسی قوت تو فرحاد علی تیمور کے پاس ہے، وہ جہاں پہنچ جائے کسی کی خیال خوانی کام نہیں آتی۔ کیا تم فرحاد ہو؟ الپا کو اپنی کسی سوال کا جواب نہیں ملا۔ پاشا جاسوس کی سانسیں روک روک کر الپا کو بگاتا رہا اور وہ بھاگتی رہی۔ پھر اس نے برین آدم سے کہا بگ برادر، ایک بہت اہم بیگ ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا، لیکن ایک ایسا زبردست خیال خوانی کرنے والا دشمن رکاوٹ بن گیا ہے جس کے سامنے میری ٹیلی پیتھی کام نہیں کر رہی ہے۔ برین آدم نے کہا ایسا زبردست فرحاد ہی ہو سکتا ہے، عقل سے کام لو۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی سے ٹکرائے بغیر فی الحال خاموشی سے اپنا طاقت میں اضافہ کریں گے۔ اس بار ناکامی ہو رہی ہے تو ہونے دو، بیگ کو جانے دو۔ تم یہودی خفیہ تنظیم کا سرمایہ ہو، میں حکم دیتا ہوں خیال خوانی نہ کرو، آرام کرو، ہمیں ہاری ہوئی بازی کو جیتنا آتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک روشنا اور پاشا کار کے اندر خاموشی سے بیٹھے رہے۔ پھر اس جاسوس کی کار اس گلی میں آئی۔ اس نے کار سے نکل کر روشنا کو وہ بیگ دیا۔ روشنا خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ وہ جاسوس اپنی کار میں بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد بھی خاموشی رہی۔ پھر پاشا نے کہا اب چلو، میں نے اس جاسوس کی گاڑی ایک پل پر سے نیچے گرا دی ہے۔ تمہارے پیچھے جتنی مصیبتیں تھیں انہیں میں نے ختم کر دیا ہے۔ اب میں ایک مصیبت کی طرح ہوں، تم چاہو تو گاڑی سے باہر دھکا دے دو۔ وہ ہنستی ہوئی اس پر نچھاور ہونے لگی۔ پاشا نے کہا تمہارے پاس جو آلہ ہے اس کا کانٹا دیکھو۔ اس نے آلے کو دیکھتے ہوئے کہا اوہ ہاں، ابھی 2 شکار ہیں، وہ دونوں ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، غیر معمولی سماعت و بصارت اور جسمانی قوتوں کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک سابقہ سپر ماسٹر اے لالاس ہے اور دوسرا اس کا ساتھی اسٹیل بروکس ہے۔ امریکی حکمرانوں کی نظروں میں وہ دونوں غدار ہیں۔ وہ ڈرائیو کرتی ہوئی پاشا کو ان دونوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مختلف گلیوں سے گزرتے وقت نشاندہی کرنے والا کانٹا رہنمائی کرتا رہا۔ پھر وہ ایک چھوٹے سے ہوٹل کے سامنے رک گئے۔ کار سے اتر کر ہوٹل کے اندر گئے تو وہاں بھی اس آلے نے رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اسٹیل بروکس کے دروازے پر پہنچا دیا۔ دستک دینے پر دروازہ کھلا۔ اسٹیل بروکس اپنے سامنے روشنا کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ مسکرا کر بولی تم اور اے لالاس دنیا سے چھپ سکتے ہو، مجھ سے نہیں چھپ سکو گے۔ کہاں ہے اے لالاس؟ اس نے پاشا کے ساتھ کمرے میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ اسٹیل بروکس نے کہا تمہیں ہم سے دور رہنا چاہیے، تم نے میک اپ کیا ہے پھر بھی پہچانی جا رہی ہو، تمہارے ساتھ ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ اور یہ تم کسے اپنے ساتھ لائی ہو؟ پہلے میرے سوالوں کا جواب دو، اے لالاس کہاں ہے؟ وہ مردہ روبوٹس کو دیکھنے میدانی علاقے کی طرف گیا ہے۔ روشنا بیگ اٹھائے باتھ روم کے پاس آئی، پھر دروازہ کھول کر بولی واقعی اے لالاس باہر گیا ہے، میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ اس نے باتھ روم میں جا کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ ادھر دروازہ بند ہوتے ہی پاشا نے 2 انگلیوں سے اسٹیل بروکس کی دونوں کنپٹیوں کو جکڑ لیا۔ اس نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کے لیے اپنی غیر معمولی قوتوں کا مظاہرہ کیا۔ پاشا نے کہا تم نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے مجھ سے ہی غیر معمولی سماعت و بصارت اور جسمانی قوتیں حاصل کی تھیں۔ بے شک عام انسانوں کے مقابلے میں تم حیرت انگیز جسمانی قوت کے حامل ہو، مگر میری 2 انگلیوں کی گرفت سے نہیں نکل سکو گے۔ اس کی 2 انگلیاں کنپٹی کی ایسی رگوں کو دبا رہی تھیں جن پر حد سے زیادہ دباؤ پڑنے سے دماغ سن ہو جاتا ہے، کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹیل بروکس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ پاشا نے اسے بستر پر پھینک دیا۔ وہ بستر پر گر کر بے حس و حرکت پڑا رہ گیا۔ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔
پاشا اسے چھوڑ کر باتھ روم کے دروازے پر آ گیا۔ اس نے الپا کے چاروں جاسوسوں کے دماغوں میں رہ کر معلوم کر لیا تھا کہ اس بیگ کو خاص طریقے سے کھولا جاتا ہے، اگر کھولتے وقت ذرا بھی غلطی ہوگی تو بیگ ایک دھماکے سے پھٹے گا، پھر اس کے ساتھ کھولنے والے کے بھی چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اسی لیے اس نے بیگ روشنا کے ہاتھ میں دے دیا تھا، وہی اسے کھول کر اس کے اندر سے اہم چیزیں نکال سکتی تھی۔ پاشا یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس نے باتھ روم کے دروازے سے لگ کر سنا روشنا بیگ کھولنے سے پہلے غسل کر رہی تھی۔ تمام دنیا کے دشمنوں سے محفوظ رکھنے والے ایٹمی لباس اور خلائی زون میں پہنچانے والے فلائنگ شوز کو پہننے سے پہلے وہ غسل کر کے تر و تازہ ہو رہی تھی۔ پاشا اپنی غیر معمولی سماعت کے ذریعے میلوں دور سے آوازیں سن لیتا تھا۔ باتھ روم سے آنے والی شاور کی آواز کے علاوہ ہلکی ہلکی سی گنگناہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دروازے کے کی ہول سے ایک آنکھ لگائی۔ وہ غیر معمولی بصارت کے ذریعے بہت کچھ دیکھ سکتا تھا، لیکن کی ہول چھوٹا سا تھا، اسے باتھ روم کے اندر کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ دروازہ لکڑی کا تھا۔ پاشا ایک انگلی سے ضرب لگاتا تو دروازے میں سوراخ ہو جاتا، لیکن وہاں سے بھی باتھ روم کے اندر کا کوئی دوسرا حصہ دکھائی دیتا۔ وہ ایسی جگہ دیکھنا چاہتا تھا جہاں وہ بیگ رکھا ہوا تھا۔ اس کے سلسلے میں تجسس تھا کہ وہ کھلتا کیسے ہے اور اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے۔ وہ دوسری طرف روشن دان کے پاس آیا، چونکہ قاداور تھا اس لیے آنکھیں آدھے روشن دان تک پہنچ رہی تھیں۔ اس نے ایک کرسی پر چڑھ کر دیکھا، باتھ روم کے اندر کا پورا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تولیے سے بدن خشک کر رہی تھی۔ بدن ایسا چمکتا دمکتا ہوا سا تھا کہ اس کی آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ اگر بدن کے بے کو ہٹا دیا جاتا تو یہ کہنا پڑے گا کہ غسل خانے میں دن نکل آیا تھا۔ وہ بیگ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، پھر جیسے اس کی چھٹی اس نے اسے محتاط رہنے کو کہا، وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی دروازے پر نظر ڈالتی ہوئی روشن دان کی طرف گھوم گئی۔ اسی لمحے میں پاشا بیٹھ گیا۔ روشنا کو وہ روشن دان خالی دکھائی دیا، لیکن اسے کمرے کے اندر کی خاموشی کھٹک رہی تھی۔ اس نے روشن دان کے پاس ایک خالی ٹب کو اوندا کیا، پھر اس پر چڑھ کر کمرے کے اندر دیکھنے لگی۔ سامنے بیڈ پر اسٹیل بروکس بے حس و حرکت پڑا نظر آیا۔ اس نے اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کیا وہ مردہ نہیں تھا، بے ہوش تھا۔ پاشا اس دیوار سے لگا کھڑا تھا جہاں کے روشن دان سے وہ دیکھ رہی تھی، اور وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے سوچا کیا وہ اسے بے ہوش کر کے کمرے سے چلا گیا ہے، لیکن وہ کیوں جائے گا؟ جب کوئی مقصد حاصل کیے بغیر جانا ہی تھا تو آیا کیوں تھا؟ اس نے آواز دی، ایڈی پال تم کہاں ہو؟ اس نے جواب دیا، یہاں ایک کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا ہوں۔ تم باہر آنے میں اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ صرف چند منٹ میں لباس بدل رہی ہوں۔ وہ ہنس کر بولا، روشن دان کے پاس لباس تبدیل نہیں کیا جا سکتا، صرف جھانک کر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی میں سوچ رہی ہوں، تم بھی یہاں سے جھانک سکتے ہو۔ میری زندگی میں آنے والی حسیناؤں کی فہرست بہت طویل نہ ہوتی تو میں ضرور جھانک کر دیکھتا۔ وہ خالی ٹب سے اتر کر بولی، تم نے ساری دنیا دیکھی ہے، لیکن خلائی زون سے آنے والی حسینہ کو ان لمحات میں دیکھو گے تو آنکھیں چندیا جائیں گی، مگر افسوس اب روشن دان سے بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ میں یہاں دیوار سے لگ کر بیگ کھول رہی ہوں۔ پاشا نے روشن دان کی طرف دیکھا، وہاں اس کا سایہ نہیں تھا۔ وہ کرسی پر چڑھ گیا۔ اندر غسل خانے میں وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، اسی روشن دان والی دیوار سے لگی ہوئی اس بیگ کو کھول رہی تھی۔ روشنا نے ایسے وقت واش بیسن کے اوپر لگے آئینے کا خیال نہیں کیا۔ اس آئینے میں اس کے بدن کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ پاشا یہ نہ دیکھ سکا کہ اس نے بیگ کو کس طرح کھولا تھا، لیکن لباس نکال کر پہننے لگی تو پاشا چونک گیا۔ اس نے سولارز اور روبوٹس کے جسم پر ویسا ہی ایٹمی لباس دیکھا تھا۔ جیسے ہی آئینے میں اس لباس کی جھلک نظر آئی، پاشا نے کرسی پر سے چھلانگ لگائی، دوڑتا ہوا دروازے کے سامنے آ کر اسے ایک لات ماری۔ دروازہ لاک سمیت ٹوٹ کر کھل گیا۔ روشنا کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے پوری طرح لباس کو نہیں پہنا تھا، اگر پہن لیتی تو ایک بٹن کو مخصوص انداز میں گھما کر ایٹمی شعاع کے ذریعے اسے جلا کر کوئلہ بنا دیتی۔ وہ لباس کچھ پہنے بغیر بھی اس پر حملہ کر سکتی تھی، لیکن اس کا ایک ہاتھ آستین میں پھنسا ہوا تھا۔ پاشا نے اس کی دونوں کلائیوں کو گرفت میں لے لیا۔ وہ تکلیف سے کراہنے لگی، دونوں کلائیاں جیسے فولادی شکنجے میں پھنس گئی تھیں۔ وہ بولا، میں نے تمہارا تعاقب کرنے والوں کے خیالات سے معلوم کر لیا تھا کہ تم خلائی زون سے آئی ہو، لیکن وہ تعاقب کرنے والے یہ نہیں جانتے تھے کہ اس بیگ میں یہ ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز ہوں گے۔ انہیں الپا نے صرف یہ بتایا تھا کہ اس میں اہم چیزیں ہیں، لیکن اسے ایک خاص
خاص طریقے سے کھولا جاتا ہے۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولی پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ اس نے ایک کلائی چھوڑ کر آستین میں پھنسے ہوئے ہاتھ کو نکالا، دوسرا ہاتھ آستین سے پہلے ہی باہر تھا، یوں وہ لباس پاشا کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے جھک کر بیگ سے فلائنگ شوز کا جوڑا نکالا۔ ایسے وقت روشنا نے پوری قوت سے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری، پھر ایک دم سے چیخ پڑی۔ اسے ایسا ہی لگا تھا جیسے کسی لوہے کو ٹھوکر ماری ہو۔ وہ فرش پر گر کر اس پیر کو سہلانے لگی۔ پاشا بیگ کا تمام سامان نکال کر باتھ روم سے باہر چلا گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک فرش پر بیٹھی اپنا پیر سہلاتی رہی۔ ہڈی میں ایسی چوٹ آئی تھی جیسے ہڈی ٹوٹ گئی ہو یا تڑک گئی ہو۔ پھر اس نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے فرش سے اٹھ کر پہلے والا لباس پہنا اور لنگڑاتی ہوئی باتھ روم سے باہر کمرے میں آ گئی۔ وہاں پاشا وہ ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز پہن چکا تھا، پھر اس لباس پر اپنا لباس پہن رہا تھا۔ وہ روشنا کو دیکھ کر بولا خدا مجھ پر مہربان ہے، میں نے دل سے خواہش کی تھی کہ یہ لباس اور فلائنگ شوز مجھے مل جائیں۔ وہ داتا جسے چاہتا ہے اسے بہت کچھ دے دیتا ہے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر بولی تم ہمارے روبوٹ سے زیادہ طاقتور ہو، میں تو تم پر مر مٹی ہوں۔ یہ لباس اور جوتے تمہیں دینا چاہتی تھی، لیکن پہلے تمہیں محبت سے تڑپانا چاہتی تھی۔ جب تم تڑپ کر بے چین ہو کر میرا لباس اتارتے تو لباس کے نیچے تمہیں یہ لباس میرے حسن و شباب کے ساتھ مل جاتا۔ وہ مسکرا کر بولا تم نے بڑا ہی رومانٹک آئیڈیا سوچا تھا، میں بہت اناڑی ہوں، یہ چیزیں حاصل کر لیں اور حسن کو چھوڑ دیا۔ تم نے کہا بھی تھا کہ میں نے ساری دنیا کی حسینائیں دیکھی ہوں گی، لیکن خلائی زون کی حسینہ کو دیکھوں گا تو میری آنکھیں چندیا جائیں گی، مگر تم میرے حسن و شباب سے متاثر نہیں ہوئے، مجھے باتھ روم میں بے لباس چھوڑ کر اپنے مطلب کی چیزیں لے آئے۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ تم عورتوں کے دیوانے نہیں ہو، بالکل پتھر ہو، فولادی روبوٹ کی طرح ہو۔ فولادی روبوٹ ریموٹ کنٹرول سے قابو میں کیے جاتے ہیں۔ قدرت نے عورت کے ہاتھ میں حسن و ادا کے جتنے ریموٹ کنٹرولر دیے ہیں، ان سے تم مجھے قابو میں نہ کر سکیں اور نہ آئندہ کر سکو گی۔ مانتی ہوں، تم بھی مان لو اور حالات کے مطابق مجھ سے سمجھوتا کر لو۔ میں خلائی زون کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر سکتی ہوں۔ تم فلائنگ شوز کے ذریعے ہمارے زون میں میرے ساتھ چلو گے تو میں قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کرتی رہوں گی، تمہارے کام آتی رہوں گی۔ سپیرے زہریلے سانپوں سے کھیلتے ہیں، انہیں پٹاری میں بند کرتے ہیں، لیکن وہ زہر سے کھیلنے والے کبھی کسی سانپ کو آستین میں نہیں پالتے۔ کیا میں پاگل ہوں کہ تمہیں آستین میں لیے پھرتا رہوں؟ پلیز میرے بارے میں اپنی رائے بدل دو۔ تم میرے بغیر ان فلائنگ شوز کو استعمال کرو گے اور خلائی زون تک جاؤ گے تو زندہ واپس نہیں آؤ گے۔ مجھے ابھی اس دنیا سے جانے کی جلدی نہیں ہے، میں انتظار کروں گا۔ سولارز یہاں سے شکست کھا کر گیا ہے، وہ ضرور بڑی زبردست تیاریوں کے ساتھ ہماری زمین پر واپس آئے گا۔ اس کے ساتھ جو چھوٹی بڑی فوج آئے گی، اس کے کسی نہ کسی فرد کو ٹریپ کر کے اسے اپنا اعلی کار بنا لوں گا۔ تم کسی طرح مجھ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتے، پھر بتاؤ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ پاشا کی جیکٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، اندر پہنا ہوا ایٹمی لباس نظر آ رہا تھا۔ اس نے اس کے ایک بٹن کو 2 انگلیوں میں لے کر کہا اسے گھمانے سے جو ایٹمی شعاع نکلے گی وہ بے آواز ہوگی، تم چیخنے سے پہلے ہی جل کر کوئلے کا مجسمہ بن جاؤ گی۔ وہ سہم کر بولی نہیں پلیز رک جاؤ، مجھے مار کر تم کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اگر میرا اعتماد حاصل کرنا چاہتی ہو تو مجھے ان آلات کے بارے میں بتاؤ، یہ کن مقاصد کے لیے ہیں اور کیسے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں سب کچھ بتاؤں گی، لیکن تم پھر بھی مجھ پر اعتماد نہیں کرو گے۔ بھروسہ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، مجھے اپنے خیالات پڑھنے دو۔ کیسے پڑھنے دوں؟ پرائی سوچ کی لہریں محسوس کرتے ہی بے اختیار میری سانس رک جاتی ہے۔ اگر تم قوت ارادی سے یہ طے کر لو کہ سانس نہیں روکو گی، اور اگر روکو گی تو میں ہمیشہ کے لیے سانس روک دوں گا، تو خوف کے باعث تم مجھے اپنے خیالات پڑھنے دو گی۔ میں کوشش کرتی ہوں اور التجا کرتی ہوں کہ ابتدا میں بے اختیار سانس رکنے لگے تو مجھے موقع دیتے رہنا، میں سانس روکنے والی اپنی عادت سے لڑتی رہوں گی۔ وہ اس کے دماغ میں آ گیا، اس نے گدگدی محسوس کرتے ہی سانس روکی، پھر جلدی سے سانس لیتے ہوئے بولی آؤ مسلسل آتے رہو، میں کوشش کر رہی ہوں۔ ایسا 2-4 بار ہوا۔ پاشا کو پہلے چند سیکنڈ تک اس کے دماغ میں رہنے کا موقع ملا، پھر وہ زیادہ دیر رہ کر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ شعوری طور پر جو سوچ رہی تھی وہی اس کے چور خیالات بھی کہہ رہے تھے کہ اس نے ایڈی پال پاشا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر کے بہت
بڑی غلطی کی ہے۔ غلطی کا یہ احساس فطری تھا کیونکہ اس عرضی دنیا میں اس کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ ایک نہایت عزیز سہیلی بدی بدی اسے چھوڑ کر باپ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ بدی بدی کو فرار ہوتے وقت موقع ملتا تو وہ اپنا بیگ بھی لے جاتی۔ جان سے زیادہ عزیز سہیلی ہونے کا دعویٰ کرنے والی بدی بدی کی خود غرضی صاف ظاہر ہو گئی تھی۔